بعض لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے شادی ہوئی کاروبار میں نقصان, یہ بیماری فلانی بیماری, عہدہ گیا, سمجھتے ہیں منحوس ہے. عورتیں بھی تانا دیتی ہیں اس کی نحوست سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بالکل غلط ہے. بعض کام اتفاق سے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, یوٹیوب پہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو تھی, ایک آدمی نے ٹرین کو دھکا دینا شروع کیا اور ٹرین چلنا شروع, اور وہ کہہ رہا ہے دیکھا میں نے دھکا دیا اور ٹرین چل رہی ہے. بھائی وہ ویسے ہی چلنے والی تھی, اتفاق سے تیرا دھکا اسی وقت میں لگائے جب اس کا چلنے کا ارادہ تھا. مولانا عباد الرحمان صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے, بڑی پیاری مثال دے رہے تھے کہ بعض دفعہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہو, آپ نے ٹرین کو ہاتھ لگایا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک گئی. دیکھو باہر ملکوں میں ٹرینیں چلتی ہیں تو چلتے چلتے تیز ہو جاتی ہیں, ہمارے یہاں ٹرین رکی بھی ہے تو رکی بھی ہے. آدمی کو امید ہوتی ہے چل پڑی, چلی, اب ایک دم خوشی کی لہر ایک دم رک گئی آگے جا کے, پھر رکی بھی ہے. پھر اس کو پتہ نہیں وہ کہیں سے آیا اس کا ڈرائیور, پھر چلائی, پھر اس کو خیال آیا نانی کا فون آ گیا ہوگا یا کچھ ہو گیا ہوگا, پھر روک دی. ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹرینوں میں, یوں چلی پھر رکی, پھر تھوڑا سا چل گئی پھر رک گئی. اب ایک آدمی نے ہاتھ لگایا ٹرین کو, ہلکا سے چل پڑی, ہاتھ لگایا رک پڑی. کہہ رہے میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین چلتی ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین رکتی ہے. بھائی بے وقوف آدمی, اتفاق ایسا ہو گیا حسن اتفاق کہ ٹرین نے اس وقت چلنا, 20 لوگوں نے ہاتھ لگایا اس کو, تو تیرے ہاتھ لگانے میں اتفاق سے وہ ہو گیا. ایسے ہی میرے بھائی کچھ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہیں. اللہ کو پتا ہوتا ہے 5 جنوری اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس کو یہ ٹینشن ملے گی, اتفاق سے اس سے ایک دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ ٹینشن کس کے کھاتے میں ڈالتا ہے؟ بیوی کے کھاتے میں. قرآن و سنت پہ اگر ایمان ہے نا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورت کے آنے سے رزق میں برکت ہی ہوتی ہے, نحوستیں کم ہوتی ہیں. نکاح منحوس عمل ہے جو سے نحوستیں ہوں گی, یہ مبارک عمل ہے, مبارک عمل ہے. اب اگر کسی کے ساتھ الٹا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ یقین کر لے کہ یہ نکاح ہے, اگر نہ ہوتا تو اس سے زیادہ الٹے حالات ہوتے میرے ساتھ. شادی کی وجہ سے کچھ بچت ہو گئی ہے. یعنی ہم تو عالم الغیب نہیں ہے نا, بہت سی پریشانی ایسی ہوتی ہیں جو ہونے والی ہوتی ہیں, اللہ نے وہ کسی کام کی نیکی کی وجہ سے ٹال دی ہوتی ہیں. جیسے دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں, ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا, لیکن ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. اب وہ مصیبت ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہے, تو جس کا غیب پر ایمان ہوگا وہ کہے گا بھائی دعا قبول ہو رہی ہے. جس کا غیب پر ایمان نہیں ہوگا وہ کہے گا میں تو مانگ رہا ہوں کچھ بھی نہیں مل رہا مجھے. بھائی کچھ مل تو نہیں رہا, لیکن بہت سی چیزیں جو مصیبتیں آنی تھی وہ ٹل رہی ہیں. تبھی تو قرآن نے کہہ دیا یؤمنون بالغیب, اسلام سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ کی باتوں کو بن دیکھے ایمان لائے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے شادی کی اور غریب ہو گئے, میں ان سے کہتا ہوں بہت زیادہ غریب ہونا تھا, تم نے نکاح کی برکت سے کم غریب ہوئے ہو. کیا ہوئے ہو؟ کم غریب ہوئے ہو. اس کی بہت ساری آسان مثالیں ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو کوئی میڈیسن دی, میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ اتنے تھے آپ کو بخار چڑھ گیا. جیسے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں, آپ گئے ٹیکا لگایا, ایک دن تک بچہ بخار میں, آپ نے کہا لو ٹیکا لگنے سے بخار ہو گیا. ڈاکٹر کہے گا یہ بخار کم ہے, یہ پولیو سے بچ گیا ہمیشہ کے لیے, یہ گردن توڑ بخار سے بچ گیا. اب چونکہ ہم نے تو نہ وہ گردن توڑ بخار دیکھا نہ پولیو دیکھا, تو اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ڈاکٹروں کے سامنے رپورٹیں ہوتی ہیں. تو جب ڈاکٹروں پہ بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہو, اپنے بچوں کے کولوں میں جا کے ٹیکے لگواتے ہو اور بخار بھی کرواتے ہو, صرف یہ کہہ کے کہ یار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نہ لگوایا تو گردن توڑ بخار کا خطرہ ہے, اس کے کہنے پہ ایمان لے آتے ہو, پھر بھی بخار ہوتا تو آپ کہتے ہو کہ یہ بخار کم ہے, اگر ٹیکا نہ لگواتا اس سے بڑی بیماری ہوتی. تو اللہ کے کہنے پہ کیوں نہیں مان لیتے کہ یار بیوی کے آنے سے برکت ہی آتی ہے, نحوست نہیں آتی. تو نحوستیں اگر آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہ آتی تو اس سے زیادہ نحوستیں آتی ہیں. سمجھتے ہو؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کے بھائی کا عہدہ بھی گیا, یہ بھی گیا, وہ بھی گیا, شادی نہ کرتے تو اللہ نہ کرے کہ کسی ٹرک ورک کے نیچے نہ آئے ہوتے, اللہ بچائے ان کو.